بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2326 ہے اور آج سورۃ الاعلیٰ کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 8 تا 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم توفیق دیں گے آپ کو، لِلْيُسْرَىٰ، آسان کی، فذکر، پھر آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نفعت نصیحت، سیذکر، ضرور نصیحت حاصل کرے گا، من یخشا، وہ جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور دور رہے گا اس سے بدبخت، الذی، وہ جو، یصلی النار الکبریٰ، داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں، ثم لا یموت، پھر وہ نہ مرے گا، فیہا، اس میں، ولا یحییٰ، اور نہ ہی جیے گا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا اور اس سے دور ہو جائے گا، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ ان 6 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم آپ کو آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے۔ دوسری بات، لہذا آپ نصیحت کرتے جائیے اگر نصیحت کرنا کچھ فائدہ پہنچائے۔ تیسری بات، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا۔ چوتھی بات، اس نصیحت سے وہی دور رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ پانچویں بات، ایسا بدبخت ہی سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا کہ پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر سے کہ اے نبی، ہم نے جو شریعت آپ کے لیے چنی ہے، ہم اس شریعت پر چلنا آپ کے لیے اور آپ کی ساری امت کے لیے آسان کر دیں گے، تاکہ اس شریعت کے احکام پر چلنا کسی کے لیے بھی دشوار یعنی مشکل نہ ہو۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، سورۃ الانعام، آیت نمبر 152 کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی چیز کا مکلف نہیں بناتے، لہٰذا پیغمبر آپ بھی اس پر عمل کیجئے اور اپنی امت کو بھی اس آسان شریعت اور دین کی طرف بلائیے اور انہیں نصیحت کیجئے، جبکہ آپ دیکھیں کہ اسے نصیحت کرنا فائدہ مند ہو، اور اگر آپ کو لگے کہ اسے نصیحت کرنا فائدہ بخش نہیں تو پھر آپ ان تک اپنا پیغام پہنچا دیجئے۔ اب ماننا نہ ماننا ان کا کام، اور حقیقی بات تو یہ ہے کہ نصیحت وہی شخص قبول کرتا ہے جس کے دل میں خوف الہی ہو اور جس کا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے خالی ہوگا، اسے نصیحت کرنا بھی بے فائدہ ہوگا۔ ایسے لوگ ہی بڑے بد نصیب ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا رکھا ہے، جہاں انہیں بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔
کہ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ نہ تو انہیں وہاں موت آئے گی اور نہ ہی سکون سے جی پائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک تو ان لوگوں کی جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور دوسری ان لوگوں کی جو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت کرنے کا حکم فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر نصیحت کو قبول کرنے کا مادہ ہو، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کی صفت آگے بیان فرما دی کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف انہیں نصیحت کیجیے جو نصیحت کو قبول کرتے ہوں، بلکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ کوئی اس کلام کو اور آپ کی بتلائی ہوئی ہدایت کی باتوں کو سن کر بھی اسلام کی طرف نہ آئیں، اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ اسے کتنی بھی نصیحت کر لو وہ نصیحت ماننے والا نہیں، تو اب ایسے وقت میں اسی ایک کے پیچھے رہ کر کوئی فائدہ نہیں، اس لیے انہیں چھوڑ کر اب اوروں کو بھی اس اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔